الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن کے طفیل نہ صرف ہمیں ایمان نصیب ہوا بلکہ قرآن کریم اور رمضان المبارک جیسی نعمتیں عطا ہوئیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت کے کی خاطر فضیلت و برکت والے دن اور راتیں عطا فرمائیں۔ ان راتوں میں سے ایک نہایت قیمتی اور اہم رات لیلۃ الجائزہ ہے، جسے ہمارے ہاں چاند رات کا نام دیا جاتا ہے، اور افسوس کہ اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس رات کی عظمتوں اور فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اس مبارک رات کی فضیلت و اہمیت احادیث طیبہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہقی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کریم میری امت کے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اور جس پر وہ نظر کرم فرما دیتا ہے پھر اسے بخش دیتا ہے اور اسے عذاب نہیں دیتا۔ دوسری خصوصیت کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بھوک اور نکاہت کی وجہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبودار ہے۔ تیسری یہ کہ اس روزہ دار کے لیے ہر دن اور رات میں ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرما دیتا ہے کہ اے جنت میرے بندوں کے لیے مزین ہو کر تیار ہو جاؤ۔ پانچویں یہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی کہ آخری رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کام کرنے والے کو اجرت اسی وقت ملتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ رات، یہ آخری رات، اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور عید الفطر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے عیدین کی راتیں یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ ثواب کی طلب میں قیام کیا، اس کا دل اس دن نہیں مرجھائے گا جس دن لوگوں کے دل مرجھا جائیں گے فتنہ و فساد کی وجہ سے، اور قیامت کی ہولناکیوں کے دن اس کا دل مطمئن رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت، ذکر، اذکار اور دعا و مناجات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ فقہا نے عیدین کی راتوں میں شب بیداری کو مستحب قرار دیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں جو ہے وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ 5 راتیں دعاؤں کی مقبولیت کی راتیں ہیں۔ پہلی رات شب جمعہ کی رات، دوسری شب عید الفطر، تیسری شب عید الاضحیٰ، چوتھی رجب کی پہلی رات، اور 5ویں جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ لیلۃ الجائزہ
اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم اور بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خصوصی تحفہ جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، جس کی ہمیں خصوصی طور پر قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک رات کے قیمتی لمحات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار، تلاوت قرآن، نوافل اور دعاؤں اور مناجات میں گزارنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اسے چاند رات کا نام دے کر خوب تفریح کی جاتی ہے، گھروں سے باہر نکلا جاتا ہے، ٹی وی کے سامنے اس رات کو ضائع کیا جاتا ہے، بازار میں خریداری کی نظر کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ خریدنے اور بیچنے والے صبح اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت آ کر سو جاتے ہیں، نہ صرف نماز سے محروم رہتے ہیں بلکہ عید کی نماز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ یوں شب بیداری تو ہوتی ہے، مگر رب کریم کی طرف سے غافل ہو کر اس رات عبادت کا اہتمام نہ کرنا بہت بڑی محرومی کی علامت ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے قیمتی لمحات میں اللہ کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی، اس سے معافی، مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مبارک رات کسی قیمت پر خرافات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہونے پائے اور ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ پھر اس رات کے بعد مبارک دن عید الفطر کا دن آتا ہے، جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ سال میں 2 دن لہو و لعب اور تفریح اور خوشی میں گزارتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کو سال کے ان 2 دنوں میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل اور بہترین 2 دن تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و عبادت میں مصروف اپنے بندوں پر ملائکہ میں فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے، میرے غلاموں نے پر جو میں نے فریضہ عائد کیا تھا، جو کام ان پر لازم کیا تھا اس کام کو انہوں نے پورا کیا، اور آج یہ دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جمال کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علو مرتبت کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی طرف میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا اعلان فرماتے ہوئے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور ان کو فرماتا ہے اے میرے بندو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ رب کریم ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر دائمی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عید الفطر کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کے مطابق اس رمضان المبارک کو، اس قیمتی مہینے کی قیمتی راتوں کو صحیح طور پر اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ماہ مقدس اس طرح بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔